مانا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان اپنا اختیار نہیں رکھتا ہے، پھر اختیار تین ذاتوں کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، ایک خدا کی ذات، ایک رسول کی ذات اور ایک صاحبان امر اولی الامر کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے اختیار۔ اور مومنین کو حکم ہے آپ نے تنازع کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں، اگر آپ کے آپس میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو آپ نے کسی اور کی جانب نہیں جانا، آپ نے فقط اور فقط اللہ اور اس کے رسول کی جانب آپ نے رجوع کرنا ہے۔ یہ مومنین کے لیے حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، پلٹو ان کی طرف۔ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں خداوند تعالی نے انسان کی ہدایت تین منصب کے تحت کی، ایک منصب نبوت، ایک منصب رسالت اور ایک منصب امامت۔ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں یہ تین مناصب کیا ہے۔ نبوت یعنی خدا کی جانب سے وہ دستور لے کے آنا جس کے تحت انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، وہ آئین لے کے آنا جس کے تحت انسان نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اور رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں جو یہ دستور، یہ آئین جو ربی لے کے آیا انسان کی ہدایت کے لیے، اس منشور ہدایت کو، اس آئین کو لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، لوگوں کو بتانا کہ آپ کس کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ منصب رسالت ہو گیا۔ منصب امامت یعنی وہ آئین دستور جو نبی لے کے آیا انسان کے لیے اور جس کی تبلیغ، جس کی تعلیم رسول نے دی، اب اس کے مطابق لوگوں کو چلانا، لوگوں کی ہدایت کرنا، اس قانون کی محافظت کرنا، اس دستور کی حفاظت کرنا، اس دستور کو لوگوں میں نافذ کرنا، یہ منصب امامت ہے۔ منصب امامت اس کو کہتے ہیں، آئین کو، دستور کو لوگوں میں نافذ کرنا۔ دین اس وقت تک عملی نہیں ہوتا جب تک دین نافذ نہ ہو۔ حدود خداوندی تب تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک امامت نہ ہو معاشرے کے اندر۔ دین خدا صرف ایک ذہنیت بنانا نہیں، اس کے متعلق اس کو حاکمیت دینا ہے معاشرے کے اندر، اس کے مطابق چلنا ہے معاشرے کو۔ بس امامت صرف ایک ذہنی تصور نہیں، حکومت کے بغیر معاشرے کے اندر فساد ہے۔ تاریخ کے اندر کوئی ایسا معاشرہ نہیں گزرا جس میں حکومت نہ ہو، جس میں حاکمیت نہ ہو۔ اگر معاشرے کے اندر حاکمیت نہیں ہوتی، حکومت نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر ہرج و مرج پیدا ہو جاتا ہے، معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نوع بشریت کے لیے خطرہ لائق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک حب ہے کہ وہ ہر چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، چاہتے تمام مناصب، تمام اختیارات میرے ہو۔ اس صورت میں ایک معاشرے کے اندر نزاع پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکم ہے امتوں کو، مسلمانوں کو حکم ہے، اے لوگوں اگر آپ کے بیچ نزاع پیدا ہو جائے تو آپ نے کسی اور کی جانب رجوع نہیں کرنا، کسی اور کو حاکم نہیں بنانا، فقط آپ نے خدا کے رسول کی طرف میں رجوع کرنا ہے اور صاحبان امر کی طرف میں رجوع کرنا ہے۔ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا بد للناس امیر، معاشرے کے امیر کا ہونا لازمی ہے، معاشرے میں حاکم کا ہونا لازمی ہے تاکہ معاشرہ چل سکے۔ اور ہر ایک فرد، ہر ایک بندہ معاشرے کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جواز چاہیے، مشروعیت چاہیے۔ اور قرآن یہ مشروعیت اپنے رسول کو دیتا ہے، اے رسول معاشرے کا حاکم فقط آپ ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اے رسول آپ کے بعد معاشرے کا حاکم فقط اور فقط صاحبان امر ہو سکتے ہیں جن کو میں نے تفویض امر کیا ہے، اور وہ صاحبان امر ہم اہل بیت النبوہ، وہ اہل بیت رسول ہے، وہ صاحبان امر اہل بیت رسول ہے، وہ امام علی ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا خطبہ رسول اللہ، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں فقط امام علی کی دوستی کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس میں ولایت کا اعلان ہوا تھا
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی فی حق ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امامت کیا ہے۔ ہماری امامت انگلیوں میں شروع ہوتی ہے، انگلیوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں آپ کا پہلا امام امام علی ہے اور آپ کا آخری امام امام مہدی ہے، یہ آپ کی امامت ہے۔ آپ نے یہ نام یاد کرنے بس یہ امامت ہو گئی آپ کی، یہ امامت نہیں ہے۔ ائمہ نے یہ امامت بیان نہیں کیا، امامت کا یہ تعریف بیان نہیں کی۔ ائمہ بیان فرماتے ہیں ان الامامت زمام الدین، امامت دین کی زمام ہے، اختیار کا نام ہے، نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے امامت، جس کے تحت مسلمانوں زندگی بسر کرنی ہے، جس کے تحت معاشرے نے چلنا ہے۔ ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین وعز المؤمنین، اور مومنین کی عزت، مومنین کی شرافت، مومنین کی کرامت امامت میں ہے۔ اگر مومن مسلمان امامت کی طرف آ جائے تو اس میں اس کی عزت ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی شرافت ہے۔ اگر مومن امامت کی طرف نہیں آتا، دستور امامت کی جانب قدم نہیں رکھتا، اس میں اس کی ضلالت ہے، گمراہی ہو اور وہ مومن ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل رسوا کیوں ہوئے؟ کیوں خدا نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ؟ اس لیے کہا کہ انہیں دستور موسیٰ کو ٹھکرا دیا، آئین موسیٰ سے روگردانی اختیار کی، آئین موسیٰ سے نکل گئے، شریعت موسیٰ سے نکل گئے۔ دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ہم شریعت موسیٰ میں ہیں، مما کتبت ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دین بنایا، نام موسیٰ کی شریعت رکھا لیکن لکھا دستور خود اپنے لیے۔ قرآن کا فرمان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبوض پہ رسالت ہوئے، آئے مدینے میں، آگے ان کو دعوت دی یہودیوں کو۔ یہودی در حقیقت مدینے کے باشندے نہیں تھے، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں۔ جب مدینے آئے رسول اللہ مقبوض پہ رسالت ہو کے مکے سے ہجرت کر کے آگے ان کو کہا تعالوا الی ما انزل اللہ، تعالوا آجو دین الہی کی جانب۔ کہا اے محمد ہم نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ مما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جو ہمارے آباء میں دے کے گئے ہیں۔ مما کتبت ایدیہم، یہ دین ہمارے لیے کافی ہے، ہم ما انزل اللہ کی طرف نہیں آتے۔ توجہ کریں، یہ بنی اسرائیل ذلیل کیسے ہوئی، رسوا کیسے ہوئی؟ کل آپ نے بیان کیا تھا خداوند متعال کی ذات اپنے رسول کو کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، لوریاں نہیں سنا رہے ہیں، مجسم انبیاء کی کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، شلوک نہیں سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہدایت بیان کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ کی امت میں بھی ایسے حالات آئیں گے۔ قوم بنی اسرائیل مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آخری نبی مدینے میں مبعوث ہوں گے، مدینے میں آ کے حاکمیت نافذ کریں خداوند متعال کی۔ ان کی کتابوں میں نشانات بیان کیے گئے تھے، علامتیں بیان کی گئی تھی۔ ان علامتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گئے مدینے میں، کہا یہ وہی مدینہ ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ آتے ہیں مدینے میں، آگے آباد ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل قوم منتظر تھی، قوم منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی، آخری نبی کی انتظار کر رہی تھی۔ جس طرح ہم آج بیٹھ کے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح قوم بنی اسرائیل آخری نبی کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا نبی آئے گا، وہ آگے دنیا میں
نظام حاکمیت خداوندی نافذ کرے گا، انسانوں کو، بشریت کو نجات دے گا، لوگوں کی عبدیت سے نکال کر، بتوں کی عبدیت سے نکال کر، ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا آئین سے نکال کر آئین خداوندی میں لے کے آئے گا۔ ان کو بشارت دی تھی ان کے نبیوں نے، موسیٰ نے بشارت دی تھی، عیسیٰ نے بشارت دی تھی، دیگر انبیاء نے بشارت دی تھی ان کو کہ آخری نبی آئے گا، وہ بھی ہماری طرح منتظر تھی، جس طرح ہم آج امام مہدی کے منتظر ہیں، امام مہدی آئیں گے پھر ہم ابھریں گے، اسی طرح وہ بھی منتظر تھے، وہ رسول اللہ کے منتظر تھے، اور وہ بت پرستوں کو کہتے تھے ہمارے نبی آئیں گے، آ کے پھر ہمیں ہدایت کریں گے اور ہم آپ کے اوپر غالب آئیں گے، یہ بت پرستوں کو کہتے تھے۔ اوس و خزرج کے لوگوں کو وہ کہتے کہ ہمارے نبی آئیں گے، ہمیں غلبہ دیں گے، لیکن نبی آتے ہیں، کہیں منتظر قوم جس نے قلعے خیبر بنائے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، قلعے کموس بنائے جس نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، وہی رسول اللہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیسے مقابل میں آ گئی رسول اللہ کی؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا مسائل تھے ان میں کہ وہ رسول کے مقابلے میں آ گئی؟ وہ رسول جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، رسول اللہ آتے ہیں، آگے ان کو دعوت دیتے ہیں، تعالوا الی ما انزل اللہ، آ جاؤ دین الہی کی طرف جو میں لے کے آیا ہوں، آپ تو میرے منتظر تھی، لیکن آج آ جائے آپ دین الہی کی طرف، لیکن کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے ہمارا آبا کا دین کافی ہے، آپ کا دین نہیں چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں، چونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے اپنے آخری نبی کو، قرآن کا فرمانا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کا کہنا ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے علماء رسول اللہ کو جانتے تھے، اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ کوئی اپنے بچے کو ایسا ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ جانتا ہو؟ آپ میں سے کوئی جو اپنے بچے کو نہ جانتا ہو؟ ہر ایک جانتا اپنے بچے کو، اس کی اندرونی شخصیت سے بھی واقف ہے، اس کے فساد سے بھی واقف ہوتا ہے، اپنے بچے کے فساد سے، اصلاح سے بھی واقف ہوتا ہے، صفات سے واقف ہوتا ہے۔ انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اپنے ہاتھ کو انسان نہ پہچانے وہ پھر انسان نہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے، قرآن کا کہنا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے انبیاء رسول اللہ کو جانتے تھے، اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن انکار کیا۔ کیوں؟ مما وجدنا علیہ آباءنا، آبا ہی دین لے کے آگے سامنے، مقابل میں اپنے آبا کو لے کے آئے، کہا کہ ہمارے باباؤں نے، ہمارے داداؤں نے ہمیں اس طرح کا دین پیش کیا، آپ تو ہمارے نسل سے نہیں ہیں، نسل یعقوب سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، آپ انکار کیا۔ بس مومنین، ہم غور کریں ان حالات پہ، ان واقعات پہ غور کریں، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اسی کہانیوں میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کیا رکاوٹ پیش آئی کہ انہوں نے رسول اللہ کو ٹھکرا دیا، انکار کیا، آبائی دین نے کیا گئے۔ آج ہم بھی اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں، آج ہمارے اندر بھی یہ فساد آ گیا ہے۔ کون سا فساد؟ وہی ہم نے امامت کو ایک ذہنی خیال بنا دیا، کل فرزند رسول آئیں گے، ہم بھی کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا کو سر نہیں پایا، ہم نے تو امامت کو نظام کے طور پر نہیں سمجھا، ہمیں کس نے نہیں پڑھایا، آپ کہاں سے معاشرے کے حاکم ہو گئے۔ در حقیقت اس میں ہماری ہدایت ہے کہ ہم بھی اپنے حالات کو سنواریں، ہم بھی خود کو سنبھالیں۔ قوم بنی اسرائیل کی ذلت کی وجہ، رسوائی کی وجہ آئین و شریعت موسیٰ سے روگردانی تھی۔ وہ امت جو منتظر رسول اللہ تھی، اسی امت نے ٹھکرا دی رسول اللہ کو۔ آج ہماری رسوائی کی وجہ بھی یہی ہے، آج مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟
شیعہ کیوں ذلیل ہے؟ اس لیے چونکہ امامت سے دور ہے۔ بیان فرماتے فرزند رسول ان الامامت زمام الدین و نظام المسلم و عز المومنین۔ مومن کی عزت اسی میں ہے، شرافت اسی میں ہے، کرامت اسی میں ہے، امامت کے اندر ان کی عزت ہے۔ ایک صحیح خیال نہیں ہے۔ فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہ کی ذات پر ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ امامت کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں؟ امام رسول سے بہت بڑی مفصل حدیث ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، امامت بیان کیا امام نے۔ امامت کیا ہے؟ اسی طرح امام باقر سے بیان فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام 5 چیزوں پہ قائم ہے، اسلام 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم ہونے میں، ایتاء الزکات، زکات عطا کرنے میں، حج البیت، حج کرنے میں، وصوم شہر رمضان، روزہ رکھنے میں، والولایت لنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت پہ دین الہی قائم ہے۔ دین کی بنیاد ہم اہل بیت کی امامت میں، ولایت میں ہے۔ بیان فرماتے ہیں فرزند رسول ابن رسول اللہ بیان فرماتے ہیں فَجُعِلَ فِي 4 مِنْهَا رُخْصَةٌ، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ غور کریں مومنین، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزیں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، اور آخری ولایت میں، امامت میں۔ فرزند رسول کیا بیان فرما رہے ہیں؟ فَجُعِلَ فِي 4 مِنْهَا رُخْصَةٌ، 4 چیزوں میں رخصت ہے، چھٹی ہے۔ 4 چیزیں آپ سے اگر چھوٹ جائے تو آپ کے لیے کام نہیں ہوگا۔ رخصت ہے، اس پہ ترخیص ہے، چھٹی ہے آپ کے لیے۔ وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ، لیکن ولایت میں کسی قسم کی تسامح نہیں ہے، کسی قسم کی چھٹی نہیں ہے، کسی قسم کی رخصت نہیں ہے۔ بیان فرماتے ہیں من لم يكن له مال لم تكن عليه الزکات، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے چھٹی ہے، یہ آپ کے لیے رخصت ہے۔ مومنین کو بیان فرما رہے فرزند رسول، کون بیان کر رہے ہیں؟ فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اے مومنین، 4 چیزوں میں آپ کو چھٹی ہے، رعایت ہے، چھوٹ ہے، لیکن ایک چیز پہ آپ کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، رعایت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، صاحب مال نہیں ہے آپ، ذی مال نہیں ہے آپ، رخصت تو آپ کے لیے چھٹی ہے، آپ کے لیے رخصت ہے، چھوٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے زکات نہیں دی، آپ نے کیوں نہیں زکات دی، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ کے پاس مال نہیں تھا۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا، اس کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہے۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ آپ اے مومن، آپ تو خود کو مومن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، شیعہ کہتے تھے، لیکن آپ نے حج نہیں کی۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ مستطیع نہیں تھے، استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پیسے رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان استطاعت نہیں رکھتا، حالات سے پیدا ہو جاتے۔ مثلا 30 سال کو لے لیں، اس بیماری کی وجہ سے، موذی بیماری کی وجہ سے حج میں مومنین نہیں گئے۔ رخصت، ایسے حالات میں حج پہ رخصتی ہے، چھوٹ ہے۔ ومن کان مریضا صلی قائدا، اگر کوئی شخص مریض ہو تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
یہ بھی آپ کے لیے رخصت چھوٹ ہے. وَأَفْطَرَ شَهْرَ رمضان، اگر کوئی بیمار ہے تو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، افطار کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے. وَالْوِلَایَةُ، ابھی غور سے سنیں، وَالْوِلَایَةُ كَانَ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ. فرزند رسول بیان فرماتے ہیں وَالْوِلَایَةُ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا، چاہے مومن صحیح ہو، سالم ہو یا مریض ہو، یا صاحب مال ہو یا صاحب مال نہ ہو، فَهِيَ لَازِمَةٌ، تو ہر صورت میں امامت لازمی ہے، ضروری ہے. فَهِيَ لَازِمَةٌ، نماز میں چھٹی ہے آپ کے لیے، ولایت میں کوئی چھٹی نہیں ہے، ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے، ولایت میں ترخیص نہیں ہے. مومنین ہم متوجہ ہوں، ہم بیمار ہوں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے تحت بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی ترخیص دی ہے خداوند متعال نے، لیکن ولایت میں کسی قسم کی ترخیص نہیں ہے. شریعت آئین کے مطابق چلنا ضروری ہے. امامت آئین ہے، دستور ہے. ان الامامت نظام المسلمین، امامت نظام ہے جس کے تحت مسلمانوں نے زندگی بسر کرنی ہے. فَهِيَ لَازِمَةٌ، یہ لازم ہے. صحیحاً کان او مریضاً او ذا مال او لا مال له فَهِيَ لَازِمَةٌ، یہ فرزند رسول کا فرمانا ہے. لیکن ہم دیکھیں اپنے حالات کو، بہت ساری احادیث ہیں، دامن وقت میں گزارش نہیں ہے ان سب کو ہم بیان کریں. مومنین توجہ کریں، امامت کیا ہے؟ میں اور آپ نے امامت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم ائمہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہم ائمہ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں قبر میں آ کے. دنیا میں ہم نے جس کو بھی امام بنا لیا، یوم ندعو کل ناس بالامام، قیامت کے دن خداوند متعال ہر فرد کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا جس کو اس نے دنیا میں اپنا امام بنایا. ہم نے ایک معمولی چیز سمجھی ہوئی ہے، ہم نے اہمیت ہی نہیں دی اس چیز کو. قیامت کے دن کل میں اور آپ نے ہر اس شخص کے ساتھ اٹھنا ہے جس کو میں اور آپ نے اپنا امام مانا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ انسان جس سے عقیدت رکھے وہی اس کا امام ہو. امام وہ ہوتا ہے، ہر شخص کا امام وہ ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے حکم کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے آئین کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہی وہ اس کا امام ہے. کل وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے قیامت کے دن. اسمانی ہم متوجہ ہو، حقیقت امامت میں متوجہ ہو. وہ بولے اقبال کے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اے وہی تیرا زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہم نے امام کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے دعا توسل میں کیا کرتے ہیں؟ وَقَدَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، اے پروردگارا، اے فرزند رسول، اے ائمہ، آپ کے سامنے ہم اپنی حاجات پیش کرتے ہیں. ہمارا بچہ مریض ہے، شفا دے دے. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمیں مالدار کر دے، ہماری حاجات پوری کر دے. لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے امام وہ نہیں ہوتا جو آپ کو وسائل فراہم کرے. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرا امام ہے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. امام
انسان کو احساس دلاتا ہے، انسان کے اندر احساس زیادہ دلاتا ہے، وہ احساس دلاتا ہے جس کے متعلق امام علی بیان فرماتے ہیں قلت الذات طول العمل۔ امام بیان فرماتے ہیں سفر کتنا طویل ہے، سفر کتنا لمبا ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قلت الذات ہوں میں نے کرنا لمبا سفر، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی تیرا زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہ ہے امامت۔ مومنین، ہم حقیقی امامت کی طرف آ جائیں، عقیدت نہ رکھیں، معرفت کے ساتھ عمل میں بھی آئے۔ صلوات کرنے والے بہت ہی زیادہ پہ باواز بلند صلوات۔ ہمیں امامت سے دور کیا گیا، ہم امامت سے دور ہو گئے۔ کیسے دور ہو گئے؟ کس طرح دور ہو گئے؟ نا امامت سے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آپ کو غور کریں، ہم کس آئین میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم عقیدت کس چیز پہ رکھتے ہیں اور بسر کس طرح زندگی بسر کریں اپنی؟ دیکھیں، رحلت رسول اللہ کے بعد ہم نے انکار کیا تھا، کیا تھا نہیں کیا تھا نا؟ ایک عمل وجود میں آیا تھا، امت تقسیم ہو گئی تھی، ہم نے انکار کیا تھا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ ہم خود اس سے دور ہو گئے۔ آج دشمن ہم کو اور دور کر رہا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف چند ایک چیزوں کو اجا دیا، لگا دیا، اور ہمیں حقیقی دین سے، حقیقی دین الہی سے دور کر دیا۔ دشمن نے بڑی کوشش کی اور آج کر رہا ہے، آج بھی ایک کام ہو رہا ہے کہ صاحبان امامت کو، حاملان امامت کو امامت سے دور کریں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ امامت کے قائل ہو لیکن امامت کے مطابق زندگی بسر نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ امامت کی طرف آ جائیں، کس طرح ہمیں دور کیا گیا؟ ہم تو امامت کے قائل تھے، ہم نے تو انکار کیا، ٹھکرا دیا تھا۔ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کربلا کا واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ لوگ امامت سے دور ہوئے، دیگر نظاموں کو ٹھکرانے کی وجہ کربلا بنی، نتیجہ کربلا تھا۔ ہم نے کسی چیز کا انکار کیا، ٹھکرا دیا، نتیجہ کیا ملا ہمیں؟ کربلا۔ کربلا ملا نا، باتیں سودا دے دینا ہم نے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک ان کا نظم ہے ابلیس کی وجہ سے شورا، وہ اپنے سب حواریوں کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے کہتا ہے دیکھیں میرے نظام کس طرح دنیا کے اوپر حاکم ہے، لیکن آج ایران سے مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ایران کے اندر کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا ایران کی مخالف بنی ہوئی تھی؟ کیوں 8 سالہ جنگ ایران نے کی؟ کیا وجہ ہے؟ وہی ایران جو انقلاب سے پہلے امریکی اور برطانوی حکمرانوں کے آغوش میں تھا، ان کے دوست تھے، وہ پورے عرب ممالک، دیگر ممالک کے ان کو سربراہ بنایا ہوا تھا۔
ایران کو، برطانیہ نے، امریکہ نے، لیکن وہی ایران ان کا مخالف کیوں ہوا؟ وہی ممالک ایران کے کیوں مقابلے میں آ گئے؟ آخر ایران کے اندر کیا حادثہ پیش آیا؟ پہلے بھی تو شیعہ تھے، آج بھی تو شیعہ ہے، پہلے کیا تھا؟ فقط رسم تھی، مسلک و ذکر و فکر صفائی میں اسے مست رکھو۔ پہلے دشمن نے ہمیں مست رکھا تھا۔ انسان جب مستی میں ہوتا ہے اپنے حواس کھو دیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کہاں زندگی بسر کر رہا ہوں، میں کیسے جی رہا ہوں، انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ بات کہتا ہے در حقیقت ہماری حالت بیان کر رہا ہے۔ دشمن نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ دشمن نے مست رکھو ان کو، مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں اسے، صبح کی تسبیح دے دو ان کو، کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو؟ ان کو بیدار نہیں دینا، ان کو مست رکھنا ہے، ان کو نشے میں رکھنا ہے۔ جب انسان نشے میں ہو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ قوم کی پرواہ کرتا ہے، نہ پڑھا کرتا ہے، نہ خاندان کی پرواہ کرتا ہے۔ انسان جب نشے میں ہوتا ہے کہتا ہے ان کو مست رکھو، تسبیح میں ان کو مست رکھو، ذکر و فکر میں مست رکھو ان کو، وقت تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ان کو خانقاہ تک، مسجد تک ان کو رکھو، وہاں سے باہر نہ آ جائے، وہ معاشرے کے اندر نہ آئے، اجتماع کے اندر نہ آئے، اجتماعی زندگی میں نہ آئے، مزاج خانقاہی میں ان کو پختہ رکھو۔ دشمن کی سازش ہے کہ ہم بیدار لوگ، ہم کربلا کے حقیقی پیغام کو نہ سمجھیں، شیعہ کو بدنام کر رہے ہیں، یہی گالی نصیری طبقہ پیدا کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں۔ سب سے زیادہ توحید پرست اور سب سے بہترین انداز میں جو مذہب مسلمانوں میں توحید پیش کرتا ہے وہ مکتب تشیع ہے، وہ مکتب امام علی ہے، جو سب سے پختہ، سب سے بہترین توحید پیش کرتا ہے۔ لیکن مکتب توحید کو ہی توحید کو مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں، یہی گالی اور نصیری طبقہ پیدا کر کے، انہی ذاکرین کے ذریعے سے۔ یہ دشمن کی سازش ہے تاکہ شیعت کو بدنام کرے۔ ہمیں کیسے دور رکھا امامت سے؟ ہمیں یہ تصویر بنوا دی، ہمیں کہا امامت کا ورد کرو، امامت کا نام میرے نمازوں میں، مذہب کی یہ امامت ہے، ہمیں مس رہا۔ آج جوان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، اگر وہ چاہتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح کرے، فساد کو ختم کرے، بے حیائی کو ختم کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے اس امامت کو معاشرے میں لے کے آئے۔ اگر چاہتا ہے بچوں کی اصلاح کرے، آج ہمارے بچے فساد کا شکار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چرس سگریٹ پیتے ہیں، اخلاقی مسائل میں شکار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جلال آباد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں دوستوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تو چند ایک جوانان بیان کر رہے تھے ہمارے معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ فساد کا شکار اخلاقی، سگریٹ نوشی عام ہو گئی ہے، نستوار عام ہو گیا ہے، چرس عام ہو گیا ہے، چھوٹے بچوں کو مفت میں سگریٹ دیتے ہیں، مفت میں چرس دیتے ہیں اور بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج جوان کی ذمہ داری یہی ہے، اگر چاہتا ہے ان تمام تر فسادات سے نکال دے۔ خواتین کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ خواتین معاشرے کے اندر کیا کر رہی ہے، سن کے رونا آتا تھا ہمیں۔ ایسا معاشرہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ ہماری خواتین کے اندر بے پردگی کیوں آ گئی، بے حیائی کیوں آ گئی؟ اگر ایک جوان باغیرت جوان اگر چاہتا ہے معاشرے
کرے. اگر چاہتا ہے پھر ماؤں بہنوں کو بیائی سے نکال لے, فساد سے نکال لے, گمراہی سے نکال لے, تو اس کو سب سے پہلے بیدار ہونا چاہیے. جوانوں کو میری آہ سحر دے, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان بچوں کو بال پر دے. خدایا دعا ہے میری, میرے نور بصر عام کر دے. جوان کو سب سے پہلے بیدار ہونا ہے. ایک معاشرے کی زمان اگر جوانوں میں آ جائے گا پھر وہ جوان ترقی کرتا ہے. اقبال کے مطلب غلامی کو خرد سے آزاد کر, معذرت الٹا ہو گیا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ خرد, یہ عقل غلامی سے باہر آ جائے اور جوان بوڑھوں کا استاد بن جائے. یہ اقبال کی آرزو ہے. آج جوان چاہتا ہے نا معاشرے کی اصلاح, تو اس کو بیدار ہونا پڑے گا, دین کی طرف آنا پڑے گا. ایک دین کے ذریعے سے ہی وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے. آئین رسول اللہ کے ذریعے سے ہی معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے, امامت کے ذریعے سے اصلاح کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے, خود آپ مجھ سے بخوبی, مجھ سے زیادہ عالم میں جانتے ہیں, یہ تمام در خرابیاں, یہ فساد, یہ سگریٹ نوشی, یہ شراب, یہ چرس, اخلاقی فساد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ باقاعدہ NGOs کرتی ہیں, یہ باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہے, معاشرے کو فساد میں مبتلا کر رہی ہیں. 2015 کا واقعہ ہے, ہمارے مدرسے میں جامعہ حکومت کا لاہور میں گلگت سے ایک بہت بڑا قافلہ آیا مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے. چونکہ پاکستان بھر میں ہماری پہچان کیا ہے, یہاں پہ کچھ دین ہے, لوگ دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں, لوگ وضو سے آشنا ہے, غسل سے آشنا ہے, دیگر احکامات سے کم از کم کچھ سے معاشرہ ہے نا. یہ پہچان ہے پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کی. لیکن یہ قافلہ جب روزہ پہنچا, مدرسے پہنچا, ہمارے استاد پریشان ہو گئے. ہمارے استاد سے جواب رکھی نماز برداری سلوات ہوگی سے سلامتی کے لیے. بجے ہمارا درس ہوتا ہے, سب بچوں کو, جوانوں کو جمع کر کے استاد محترم سے جوانوں میں حفظہ اللہ درس دیتے ہیں ممکن موضوعات پہ. آپ کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں, ابھی چند وجوہات میں سے وہ درس نہیں ہو رہا, سینئر طلباء باقی بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. تو پہلے استاد محترم خود آتے تھے درس میں, باقی وہ درس دیتے تھے 11 بجے. تو جب یہ آیا پورا لشکر میں 200 کے قریب بچے تھے, داخلہ لینے کے لیے آ گئے لاہور میں. تو 11 بجے درس کر کے استاد محترم نے کہا, مجھے بہت تعجب ہوا گلگت کے بچوں کو دیکھ کے, کیونکہ ایک پہچان ہے نا گلگت کے بلتستان میں, یہاں پہ کچھ نہ کچھ اسلام ہے. تاکہ میں اس بات میں الجھا ہوا ہوں, اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں کہ یہ گلگت سے آئے یا یورپ سے آئے ہیں, سب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, گلیل بنے ہوئے, ہاتھ میں کرے, دیگر چیزیں کر کے نا, اس طرح یورپ میں معاشرہ ہوتا ہے, اسی طرح وہ سارے ادھر آئے ہوئے تھے. پریشان تھا یہ کیسے, کس طرح کے جوان ہیں, ان کے اندر کتنا کام ہوا. دیکھیں کام ہونا ہی ہے. ہمارا لباس تو نہیں تھا نا, ہمارا باوقار لباس تھا. پاکستانی لباس بہت باوقار لباس ہے. آج کل جوان تھرمل بنے ہوئے, گلر بنے ہوئے ہیں. یہی کیسے ہو گیا, یہ فساد کیسے آ گیا, کس طرح؟ بنیائی انہیں کاموں سے شروع ہوتی ہے. پھر لباس کروا دیتے ہیں آہستہ آہستہ. ترکی کے ساتھ نہیں ہو رہا. ترکی کا لباس پینٹ شرٹ نہیں تھا. ان کو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو نکالنا ہے قدامت پرستی سے, تو سب سے پہلے آپ اپنے لباس اتار دیں. اگر آپ چاہتے ہیں یورپ میں شامل ہو جائیں تو آپ اپنا لباس اتار دیں, اپنے قوانین ختم کر دیں.
الہی قوانین، وہاں خلافت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، ختم ہو گئی، اسلام نکال گیا، ان کی زبان اختری انگلش ہو گئی، اور کہا انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو ہمیں شامل کر لیں یورپی ممالک میں، کہا کہ بھائی نہیں، ہماری خواتین بے پردے ہیں، آپ کی خواتین پردہ کرتی ہیں، ترکی والوں نے آگے پردہ بھی کروا دیا خواتین سے، پھر کہا کہ بھائی ابھی تو ہمیں شامل کر لیں، کہا نہیں بھائی ہماری خواتین تو کچھ اور پہنتی، آپ کی خواتین پورا لباس پہنتی تھی، پھر انہوں نے وہ سب کچھ کروا دیا، پھر بھی شامل نہیں کیا۔ اب یہ جو صدر بنے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اقدار قائم ہو جائے، انہیں ڈراموں کے ذریعے سے ارطغرل بنا کے انہوں نے دیگر ڈرامے بنا دیے تاکہ سیکولر تھا یہ ملک، ترکی سیکولر ملک تھا، لیکن ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ثقافتی کاموں کے ذریعے سے دوبارہ سے وہ اقدار احیا کیے جائیں، وہ خود کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انجوس ہمارے معاشرے میں انفلوئنس کر چکے ہیں، ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے بہنوں کی چادر میں دبا دیتے ہیں۔ فیشنس، بہت سارے فیشنس ہمارے معاشرے میں آ گئے، ہماری خواتین کرتی ہیں، ہماری بہنیں کرتی ہیں۔ دیکھیے اگر ایک جوان چاہتا ہے نا، اگر ان تمام فسادات سے نکالے تو اس کو امامت کی طرف آنا ہوگا۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو شیعوں کو دور کریں۔ شیطان کیا کہ اپنے چیلوں کو، دیکھیں امامت کے مقابلے بہت سارے نظام ہیں، جمہوریت ایک نظام ہے، بادشاہت ایک نظام ہے، دیگر بہت سارے نظام موجود ہیں۔ شیطان کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچگرد، یہ پریشان روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ من، یہ جو اردو میں پھرے مزدوری محنت میں یہ لیبر طبقے کے بارے میں رکھا ہے۔ روز کیا تھا؟ کمیونزم تھا نا، یہ بیان کریں کہ اشتراکی نظام میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مجھے ڈرا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے میرے اندر خوف نہیں ہے۔ وہ بیان کریں گے آخری خوف کس کے متعلق ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے مجھے خطر، ان نظاموں سے مجھے کوئی خطر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، اگر ڈر ہے خوف ہے اس امت سے ہے جو آگے ممبروں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، مجالس میں آ جاتی ہے، خطبات نماز میں آ جاتی ہے، اس امت سے ڈر ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اس امت سے اس کے اندر شرار موجود ہے، لیکن اس شرر کو کوئی شورور کر دے، شورور اگر ہو جائے نا اس امت کے اندر شرر موجود ہے، کوئی امامت نظام موجود ہے، لیکن کوئی آ کے بیان کرے اس شرر کو، آگے کوئی پھونک مارے، شورور کر لے، اس سے ڈرے مجھے۔ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، اگرچہ بہت ساروں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، لیکن خال اب تک مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک دو افراد مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطنی ایام ہے، جو زمانے کو جانتا ہے، جو زمانے کو تقاضوں کو جانتا ہے، زمانے کو حالات کو جانتا ہے، ان کے لیے یہ روشن ہے، مصداقیت فتنے فردہ نہیں اسلام ہے، اور کوئی نظام فتنہ نہیں ہے، میرے مقابل میں اگر کوئی نظام ہے تو وہ اسلام ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اگر کوئی نظام ہے نا خطرے میں تو وہ اسلام ہے۔ دشمن کا کوئی نظام، دشمن کا نظام ہے نا، ہم جس طرح نظام ہے اس طرح دشمن کا بھی ایک نظام ہے، مواد آڈر ایک نظام ہے جس کے تحت امریکہ چاہتا ہے پوری دنیا ایک حاکم کے نیچے آ جائے، ایک حکمران کے نیچے آ جائے، ایک حکومت کے زیر سایہ آ جائے۔ بات کہتا ہے مصداقیت فتنے فردہ نہیں اسلام ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اگرچہ مجھے معلوم ہے آج اس امت کے اندر شعور بیداری نہیں ہے، قرآن نہیں ہے،
الماریوں میں رکھ دیا ہے. مجھے معلوم ہے، جانتا ہوں میں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، وہی پیسے بٹورنا، پیسے جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا، یہی ہمارا دین بن گیا ہے. آج ہم یہی کر رہے ہیں. آج ہمارا دین پورا کیا ہے؟ پیسے جمع کرنا. کسی طریقے سے بھی ہو پیسے جمع کرو، پیسے بناؤ، بینک بیلنس بناؤ. یہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. جانتا ہوں میں، یہ امت حامل قرآن نہیں. مصداقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے. جانتا ہوں میں، یہ امت حامل قرآن نہیں ہے. وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. آج ہمارا دین نہیں ہے. پیسے جمع کرو بس، دین تو ہمارا دین بن گیا. انسان جس پہ عمل کر رہا ہے نا، جس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے نا، وہی اس کا دین ہوتا ہے. جانتا ہوں میں، مشرق کی اندھیری راتوں میں بےید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. الحذر الحذر، ابھی الحذر کہہ رہا ہے. الحذر، آئین پیغمبر سے الحذر. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کیا کہہ رہا ہے؟ آئین پیغمبر سے الحذر. کس سے ڈر رہا ہے شیطان؟ کس سے ڈر رہی ہے طاقتیں؟ یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ اسرائیل کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے الحذر کہہ رہا ہے؟ آئین پیغمبر سے الحذر کہہ رہا ہے. شریعت پیغمبر سے الحذر کہہ رہا ہے. آئین پیغمبر کون سا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس والولایہ ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین. آئین پیغمبر کیا ہے؟ کون سا آئین جس سے دشمن الحذر کہہ رہا ہے؟ وہی امامت ہے. امامت سے الحذر کہہ رہا ہے. بس آ جائیں، دشمن کی سازش کا شکار نہ ہو، ان کے مقابل میں آ جائیں. جوان کی سب سے بڑی ذمہ داری بیداری ہے، شعور ہے. وہ جوان مردہ ہے جس کے اندر بیداری نہیں. ہم نکل آئیں، بیداری کی طرف آ جائیں. بیدار ہو، اب سمجھے دشمنوں کی سازشوں کو. اگر کوئی انسان اپنے دشمن کی سازش کو نہیں سمجھتا، کل وہ فنا و برباد ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. جوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر قومیں بیدار ہو، پھر کہتی ہیں قوم کو تو بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تب کہے گی قوم حسین ہمارے ہیں. سب سے پہلے بیداری ضروری ہے، شعور ضروری ہے. ہم مجالس میں سو ثواب بٹورنے کے لیے نہیں آتے. مجالس کی سب سے بڑی ذمہ داری، اس منبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ امت کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرے. اگر منبر لوگوں کے اندر شعور پیدا نہیں کرتا تو پھر اس منبر نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اگر معاشرے کے اندر فساد ہے تو ذمہ دار یہ ہے اس نے بیدار نہیں کیا. ضروری ہے ہمارے اندر بیداری ہو، آگاہی ہو. دشمن ہر طرف سے ہمارے اوپر یلغار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. بیان کیا تھا اپنی حکمت میں، اور سب سے مؤثر ترین جنگ جس کے سامنے ہم ہار گئے وہ ثقافتی جنگ ہے. ایک جوان کے اندر سے، ایک خاتون کے اندر سے، ایک بہن کے اندر سے اگر غیرت دینی چلی جائے، غیرت نکال دے، تو پھر
چاہے استعمال کر سکتے ہیں. اگر معنویت نکل جائے جوان کے اندر سے، دین نکل جائے جوان کے اندر سے، اس کے ساتھ جو چاہو آپ کر سکتے ہو. اسی لیے سب سے پہلے بے حیائی پیدا کی اور ہمارے جوانوں کے اندر سے غیرت ختم کر دی. جوانوں بیدار ہو جائیں. یہ آزاداری صرف رسم نہیں ہے، یہ رسم ہے، رسم. یہ رسم نہیں ہے، یہ بزم بھی نہیں ہے کہ ایک خطیب آ کے خطابت کرے لوگ سنیں. یہ بزم نہیں ہے، یہ رسم ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے. کربلا تخت کو تربوں سے مسل سکتی ہے. کربلا کے ذریعے سے ہم بہت نہیں کر سکتے. صرف تبرک نہ لے ہم کربلا سے، ہم بہت کچھ لے سکتے اس کربلا کے ذریعے سے، اس منبر کے ذریعے سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ جوان بیدار ہو. توجہ ہے؟ بیداری ضروری ہے. شیطان کس سے نظر کر رہا ہے؟ یہ شیطان طاقتیں کس سے نظر کے رہی ہے، کس سے ڈرتی ہے؟ آئین پیغمبر سے ایک بار نہیں نظر کے رہی، ایک مرتبہ نظر نہیں کے رہا، 100 بار نظر، 100 بار نظر. خوشنودی امام زمانہ آواز بلندتر صلوات. شیطان ڈرتا ہے، دشمن ڈرتا ہے کہیں یہ قوم بیدار نہ ہو جائے، کہیں یہ قوم بیدار نہ ہو جائے. یہ قوم آزاداری کے ذریعے سے، بیداری کے ذریعے سے، پیغام عاشورہ کے ذریعے سے اپنے زمانے کے طاغوت کو نکال باہر کر دے. اس سے ڈرتا ہے دشمن، شیطان اس سے ڈرتا ہے. اس امت کو سنانے کے لیے پھر شیطان نے کیا تدبیر سوچی؟ مست رکھو ان کو ذکر و فکر و سگاہی میں، مقتدر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. ان کو تصویر پکڑا دو، ان کو 2 رکعت نماز پڑھ لو، آپ کا دین یہ ہے. جب ان کو نمازوں میں لگا دو کہ 2 رکعت نماز، تو یہ آپ کا دین ہے. فقط اجتماع میں نہیں آنا، معاشرت میں نہیں آنا، بس اسی میں ان کو لگا دو. بس کیا کہتے ہیں؟ دین ان چیزیں نماز روزہ حج زکات. ہم نے یہ سمجھا نا دین کو. دشمن کیا کہتا ہے؟ اس سے ان کو اجا دو، اس سے ان کو اجا دو. یہ لمبا بیان کیا ہے، صبح ہو جائے گی ہم بیان کرتے رہیں، آپ کو نیند آ جائے گی. لیکن وہ نہیں توجہ کریں. شیطان اس چیز سے ڈرتا ہے کہ آئین پیغمبر ان کے لیے واضح ہو جائے. اگر واضح ہو جائے پھر کیا ہوگا لوگوں کے لیے؟ وہ قومیں عروج کریں گے، وہ قومیں سفر کریں گی، عزت کا سفر، عزت پائیں گے. حدیث بیان کیا تھا نا، ان الامامۃ عز المؤمنین، مومنین کی عزت، مومنین کی شرافت عزت ہے تو امامت کے اندر ہے. امامت کے اندر مومنین کی عزت ہے. عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے، لیکن یہ خوف ڈرتا ہوں میں ہو نہ جائے آشکارا شرح پیغمبر کہیں. ڈرتا ہوں میں کہیں پیغمبر کی شریعت آشکار نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، نظام مصطفیٰ واضح نہ ہو جائے، نظام علوی واضح نہ ہو جائے، امامت واضح نہ ہو اس قوم کے لیے. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. امت سے ڈرتا ہے. شرر ہے اس قوم کے اندر. انسان جب آگ جلاتا ہے، جب آگ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر بہت سی مٹیاں جاتی ہیں، لیکن انسان پھونک اس مٹی کو نیچے سے آگ نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے. اس کو پھونکنے کی ضرورت ہے. اس امت کے اندر وہ شرر ہے، بس صرف منبر سے پھونکنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت میرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت میرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی
بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف نم کی ضرورت ہے۔ اگر اس قوم کے اندر وہ نم پیدا ہو جائے، اگر کوئی فرد آ کے اس قوم کے اندر وہ نم ڈال دے، پھر وہ قوم کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اس کو ویران نہیں ہے، نامید نہیں ہے، صرف نم کی ضرورت ہے۔ آج شب عاشور ہے، صلوات رحمت کی ذات پر شب عاشور آج، شب عاشور اسرار کی رات ہے، شب عاشور وہ رات ہے جس کے مطابق قرآن کا فرمان ہے، رسول اللہ کو حکم ہے وذکر بایام اللہ، اے رسول اپنے امت کو، اپنی قوم کو ایام اللہ کا تذکرہ کرو، یاد دہانی کرو، ان کے ذہنوں میں لاؤ۔ کچھ دن ایام اللہ ہے، اگرچہ یہ پورا سال 365 دن خدا کے ہیں، زمین و مکان خدا کا ہے، زمان و مکان خدا کا ہے، لیکن کچھ زمانوں کو خصوصیت حاصل ہے، کچھ زمینوں کو خصوصیت حاصل ہے۔ یہ زمین ہے، اس کا انداز خدا کی زمین ہے، لیکن مکہ بھی خدا کی زمین ہے، لیکن کچھ زمینوں کو کچھ خصوصیت حاصل ہے۔ آج کی رات کو بھی ایک خصوصیت حاصل ہے۔ اگر کوئی جوان چاہتا ہے لشکر حسینی میں شامل ہو جائے، حسین حسین کہنے سے انسان حسینی نہیں بنتا، حسین حسین کہنے سے انسان آزادار نہیں بنتا، علی علی کہنے سے انسان علوی نہیں بنتا۔ کوفے والے علی کو ماننے والے تھے، مکے والے علی سے محبت رکھتے تھے، حسین سے محبت رکھتے تھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ